ایک بار مجھے خواب میں غازی سے ملا دے، جو باتیں ہیں اس دل میں، جو باتیں ہیں اس دل میں، وہ سرکار سے کہنا ہے، کہنا ہے، کہنا ہے، عباس سے کہنا ہے، عباس سے کہنا ہے، عباس سے کہنا ہے، علمدار سے کہنا ہے، عباس سے کہنا ہے، جو باتیں ہیں اس دل میں، جو باتیں ہیں اس دل میں، وہ سرکار سے کہنا ہے، عباس سے کہنا ہے، غازی علمدار وفا، غازی علمدار۔ جعفری الائنس پاکستان صوبہ سندھ، حیدرآباد، میر پورخاص، نواب شاہ ڈویژن سمیت تمام اضلاع و تحصیل کے ذمہ داران کا اہم اجلاس سکندر ہال قدمگاہ مولا علی حیدرآباد میں منعقد ہوا، جس کی صدارت صوبائی صدر جعفری الائنس پاکستان سندھ علامہ نثار قلندری نے کی۔ اجلاس میں سندھ بھر میں جعفری الائنس کی تنظیم نو آمد محرم الحرام درپیش آنے والی مشکلات اور رکاوٹوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، جبکہ اس موقع پر مرکزی جنرل سیکریٹری سید شبیر رضا، علامہ حسین مسعودی، علامہ فرقان حیدر آباد، علامہ سید سبط حیدر موسوی، سید حسن مہدی، شمس الحسن شمسی، صوبائی جنرل سیکریٹری راجہ اسد الوی کے علاوہ جعفری الائنس پاکستان حیدرآباد، میر پورخاص، نواب شاہ ڈویژن و تعلقہ کے عہدیداران قربان مصطفیٰ، سید ساجد علی، شمیم نقوی، شیر علی شاہ، مولانا اعجاز سنجرانی، شریف چانڈیو، خیر محمد زرداری، غلام شاہ بخاری، عاشق سومرو کے علاوہ بڑی تعداد میں عہدیداران اور ملت کی معزز شخصیات نے شرکت کی۔ بعد ازاں اجلاس پریس کانفرنس بھی کی گئی۔ آج کا جعفری الائنس صوبہ سندھ کا یہ اجلاس قدمگاہ مولا علی پر حیدرآباد ڈویژن، میر پورخاص ڈویژن، نواب شاہ ڈویژن کے تمام اضلاع اور تحصیلوں کے عہدیداران کا یہ ایک اہم اجلاس تھا، جس میں تینوں ڈویژن کے 15 اضلاع کے عہدیداروں نے شرکت کی، اور اس کے علاوہ ہماری ملت کی معزز شخصیات نے بھی شرکت فرمائی۔ ہمارا اجلاس کا مقصد باہمی تعارف بھی تھا، کیونکہ ان 15 اضلاع میں ہماری تنظیم نہیں تھی، بہت کم وقت ہوا کہ ہم نے ان 15 ضلعوں میں اپنی تنظیم کو مکمل کیا، تو اس لحاظ سے ہمارے ان عہدیداروں کا تعارف، ایک دوسرے سے ملاقات کا سلسلہ بھی ضرورت تھا۔ یہ اندرون سندھ 5 ڈویژن ہیں، جس کے 23 اضلاع ہیں، اور ان 23 ضلعوں میں ایک سال کے اندر ہم نے اپنی پوری تنظیم مکمل کی ہے، جس میں ہمارے ساتھیوں نے بہت بڑی محنت کی اور بہت جلد اس تنظیم کو ایک نام دیا ہے، عوام میں اس کی پذیرائی ہے۔ جعفری الائنس نے اپنے کردار سے، اپنی کوششوں سے مومنین کی خدمت کے ساتھ اتحاد بین المسلمین کی فضا کو بھی قائم رکھا ہوا ہے۔ آج کا اجلاس اس لیے بھی اہم ہے کہ سن 1446 ہجری کا محرم الحیام یعنی ایام اضحیٰ قریب آ چکے ہیں۔ اس سلسلے میں تیاری کرنا بھی ضروری تھی۔ اجلاس میں گزشتہ سالوں کے تجربوں کی بنیاد پر پیش آنے والے مشکلات اور رکاوٹوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس کی روشنی میں محرم الحرام کے آنے سے بہت پہلے اس اجلاس کو منعقد کیا گیا، اور اجلاس کے شرکاء نے تمام ملکی اداروں، مرکزی، صوبائی یا علاقائی ذمہ داران و حکام بالا، جن کا محرم الحرام کے سلسلے میں اہم کردار ہے، ان کی خدمت میں کہ امن و امان و دہشت گردی کی کیفیت میں اس سال محرم الحرام میں سیکورٹی انتظامات کا خصوصی طور پر خیال رکھا جائے۔ محرم الحرام کے سلسلے میں حکام کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، لہٰذا وہ
اس سال کے محرم الحرام جو آنے والا ہے اس میں اپنے اس کردار کو اور مؤثر اور مضبوط بنائیں۔ محرم الحرام کے دنوں میں کچھ سرپرست عناصر ماحول کو مختلف حوالوں سے، تقاریب سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے حالات خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر کڑی نظر رکھی جائے، جن سے حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں، لہذا ایسی سرگرمیوں کی ایام اضحیٰ میں اجازت نہ دی جائے۔ ہمارے مومنین کی بہت ساری نئی آبادیاں قائم ہو رہی ہیں، ان نئی آبادی میں عزاداری کے سلسلے میں کوئی پابندی نہ لگائی جائے، ان کو عزاداری کی مکمل اجازت ہونی چاہیے۔ مجالس عزا، جلوس عزا، سبیلوں، لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر ناجائز پابندیاں نہ لگائی جائیں۔ حکومت سندھ کو خاص طور پر باور کرایا جاتا ہے کہ ماضی میں ایام اضحیٰ یعنی عزاداری کی سہولیات کے سلسلے میں خصوصی گرانٹ منظور کی جاتی تھی، اس سلسلے کو پھر سے جاری کیا جائے تاکہ حکام کی جانب سے فنڈز کی عدم دستیابی کا بہانہ نہ بنایا جائے۔ اس سال 2024 اور 25 کے بجٹ کی تیاری کا کام جاری ہے۔ بجٹ میں بھی اس سلسلے میں بلدیاتی اداروں میں مخصوص فنڈ عزاداری امام مظلوم کربلا علیہ السلام کے سلسلے میں فنڈ رکھے جائیں۔ علماء و ذاکرین پر مختلف علاقوں میں داخلے پر پابندی کا نوٹیفیکیشن پہلی محرم سے 1-2 دن پہلے جاری کیا جاتا ہے، جس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن ہمارے علماء اور نمائندوں کو اعتماد میں لے کر پہلی ذی الحج کو جاری کیا جائے۔ ہم شیعان حیدر کرار عزادار مظلوم کربلا اپنے ملک کی تمام انتظامیہ اور ان کی ایجنسیوں، پولیس، رینجرز، پاک فوج کے خدمات کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے اجر کے لیے بارگاہ معصومین میں دعاگو ہیں۔ آخر میں حکومت کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم پرامن قوم ہیں، ہم پرامن طور پر اپنی عبادت یعنی عزاداری امام مظلوم کربلا علیہ السلام کو ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری اس پرامن پیشکش کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا جانا چاہیے اور اسی طرح ہم سے حکومت بھی تعاون کرے تاکہ آئندہ محرم الحرام اطمینان اور امن کے ساتھ گزر سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، یہ ان چیزوں کا امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ کیا معاملہ تھوڑا سا وہ بھی آپ کو بتا دیں۔ یہ ابھی تو آپ کے ذریعے سے ہم نے یہ باتیں کہی، یہ ہم باتیں خود جو ہے حکومت تک پہنچائیں گے، ان سے ملاقات کریں گے۔ جو یہ ادارے ہیں حکومت کے، پولیس ہے، رینجرز کے دفاتر ہیں جہاں ڈی جی رینجرز یہاں بیٹھتے ہیں کراچی میں، فوج کی بھی بہت ساری ایجنسیاں ہمارے کراچی میں موجود ہیں، ان سب سے ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ چیف منسٹر صاحب ہیں، گورنر صاحب ہیں اور ان شعبوں کے مختلف وزراء ہیں، ان سب سے ہم 1-2 دن کے بعد ملاقات کرنا شروع کریں گے اور ان تک یہ باتیں ہم پہنچائیں گے اور ان سے ہم اپنی اس بات کو منوانے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ وہ عوامی حکومت ہے، عوام کے ووٹوں سے وہ آئی ہے اور ہم بھی پاکستان کے ووٹرز ہیں، انہیں ہمارا خیال کرنا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ عزاداری امام مظلوم کربلا علیہ السلام مسلمانوں کا ایک مشترکہ سرمایہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام صرف شیعوں کے امام نہیں ہیں، وہ عالمین کے امام ہیں۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اس نواسے کی حیثیت سے ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے. یہ حکومت اسلامی حکومت ہے، حکومت کو بھی اسی اسلامی حکومت کے اعتبار سے وہ سہولتیں اس کام میں فراہم کرنی چاہیے تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے خوش ہو جائیں. کہ ڈسٹرکٹ اور ڈسٹرکٹ سے لے کے ٹاؤن اور ٹاؤن سے لے کے یو سی تک اپنی کمیونٹی کے اندر بھی سب کو مربوط کریں گے تاکہ ایک منظم طریقے سے عزاداری سید الشہداء انجام پائے، اور ضلعی انتظامیہ سے لے کے صوبائی اور مرکزی انتظامیہ تک ہر لیول پر رابطہ کیا جائے گا، اور ہر لیول کے جو ذمہ داران ہیں انہی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ڈسٹرکٹ اپنے یو سیز کو منظم رکھے. یعنی حکومتی اداروں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی ایسا وہاں پہ ایلیمنٹ ایکٹیو نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے پوری عزاداری پہ بھی مشکلات آئے اور ملک کے لیے بھی کوئی ایسی مشکل کا سبب بنے. لہذا ضلعی انتظامیہ خاص طور پر عزاداروں سے تعاون کرے تاکہ وہ اپنی عبادت کو اچھے سے انجام دیں اور ملک کی امن و امان کی صورت ہو یا کوئی اور ایسی پیچیدگی وہ پیدا نہ ہونے پائے. یہ ہماری خصوصی گزارش ہے ضلعی اور صوبائی انتظامیہ سے، وہ جس لیول پہ بھی ہوں اور جس شعبے اور جس ڈپارٹمنٹ سے بھی تعلق رکھتے ہوں. عزاداری سید الشہداء یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان کے یعنی تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے، کسی ایک فرقے یا گروہ کا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ایک آج کا یہ اجلاس جس نے آج ایک قرارداد بھی یعنی گویا کہ تھی کہ فلسطین کے حوالے سے پاکستان میں اور بالخصوص شیعان حیدر کرار سندھ جن کو کہتے ہیں ہم، انہوں نے بھرپور مذمت کی ہے فلسطین کے حوالے سے کہ آج غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے. بلکہ یوں کہا جائے کہ ہماری پاکستانی حکومت کی پالیسیز ابھی تک اس طرح واضح نہیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو فلسطین کے معاملے پہ سامنے آنا چاہیے. فلسطین ہو، کشمیر ہو، یا کہیں پہ بھی مسلمانوں پر یا انسانیت پر کوئی مظالم ہو رہے ہیں تو ملت تشیع ہمیشہ ان کے ساتھ رہی، ہر معاون کے ہر مظلوم کے مددگار ہیں اور ہر ظالم سے برسر پیکار. ملت جعفریہ ایک پاکستان کا فعال بازو ہے. ہمیشہ ملت جعفریہ نے، شیعان حیدر کرار نے پاکستان کی سربلندی کے لیے کام کیا ہے. پاکستان کی بنیادوں میں ملت جعفریہ کا اتنا ہی حصہ ہے جتنے دوسرے پاکستان کے مسالک اور مذاہب جو رہتے ہیں. پاکستان میں جب بھی عزاداری کے حوالے سے بات ہوئی، ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، بھائی چارے کی بات کی ہے. ملت جعفریہ، شیعان حیدر کرار، ہم چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جو ذات ہے یہ کسی ایک فرقے میں بند نہ کی جائے. امام حسین علیہ السلام کی ذات پورے عالم انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے. امام حسین علیہ السلام کی وہ ذات ہے جو امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا ہے کہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کے خلاف قیام کریں.